السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، آج کے اس برق رفتار عہد میں صحافت کی اہمیت و افادیت سے کسی بھی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحافت صرف انسانی اقدار کے تحفظ کی ضامن اور مظلوم و مجبور عوام کے جذبات و احساسات کی ترجمان ہی نہیں، بلکہ ابلاغ کا مؤثر ذریعہ اور پورے قصر جمہوریت کا ایسا محافظ ہے جو کسی بھی مملکت میں انانیت و انارکی کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دور زماں میں صحافت کی وہ حیثیت ہے جو پہلے زمانوں میں تلواروں و دیگر ہتھیاروں کی ہوا کرتی تھی تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ صحافت کی قوت دراصل عوام کی قوت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اور عوامی ادارے اس کے احترام پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی بات حکومت وقت سے منوانی ہو، اسی طرح کسی جماعت، تحریک یا حکومت کی پالیسی کو کامیابی یا ناکامی میں بدلنا ہو، تو اس حوالے سے بھی صحافت ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ مسلمان صحافت کے میدان میں صفر ہیں۔ یہ المیہ صرف کسی ایک مخصوص خطے، علاقے یا ملک تک ہی منحصر نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کی یہی صورتحال ہے، اور کچھ ہیں بھی تو ان میں سے اکثر مکر و فریب، دروغ گوئی و کذب بیانی اور گندگی و بے حیائی کی دبیس چادر میں دبے ہوئے ہیں، اور اپنی ذاتی مفاد و مصلحت پسندی کی فکر میں ایسا کچھ کرنے سے گریز کرتے ہیں جس سے سماج کا فائدہ تو ہو جائے لیکن مستقبل میں ان کا تھوڑا بھی نقصان ہو۔ نیز سرمایہ داروں کا کھلونا بننے کی وجہ سے ان میں حق بات کہنے کی طاقت نہیں رہی۔ ہاں، چند غیور خدمت کے جذبہ سے سرشار اور سماج کے مسائل و قوم و ملت کی خدمت کو سب پر مقدم رکھنے والے صحافی ہیں بھی تو سینکڑوں کے بیچ میں ایسے ایک آدھ مخلص کی آواز ہمیشہ دب کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے قابل، باشعور اور اہل ثروت طبقہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ میدان صحافت میں خدمت کی غرض سے آ کر اپنی قوم و ملت اور سماج کے پیش آمدہ مسائل کو مضبوطی، دیانت داری، ذمہ داری، قربانی اور صداقت کے ساتھ اٹھائیں اور ان کے حل کی پوری کوشش کریں، کیونکہ ایک سچا و صادق، امین و مخلص، مضبوط و صحیح اور امانت دار و ذمہ دار صحافی پر ہی قوم اور معاشرے کی تعمیر و تخریب دونوں منحصر ہوتا ہے، اور یہی صحافی قوم کا ترجمان، مظلومین کا سہارا اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ معاشرے کی سمت کا تعین اور ہر جانب انقلاب پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ انہی خوبیوں سے لیس صحافی کو مرنے، جیل جانے، مقدمات قائم ہونے اور کسی بھی طرح کے حملے کا کوئی خوف و ڈر نہیں ہوتا، بلکہ وہ بغیر خوف کے حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے جگہ جگہ مسلمانوں کو قابل اور باشعور صحافیوں کی ایک ایسی ٹیم تیار کرنی چاہیے جن کی آواز مغرب سے مشرق اور شمال سے جنوب تک مؤثر انداز میں سنی جائے اور ہم بروقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے، کیونکہ یہ تو مسلم ہے کہ the pen is mightier than the sword، یعنی قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں دین و دنیا دونوں جگہ کامیابی سے ہمکنار فرما، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔